بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وزوجاتہ امہات المؤمنین وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم قابل صد احترام برادران کرام، معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، مکرم خواتین اسلام، جو تلاوت ابھی ہم نے سنی 14ویں پارے کا 16واں رکوع، سورۃ النحل کا 10واں رکوع، کل 6 آیات مبارکہ ہیں۔ پہلے اس رکوع کا ترجمہ سن لیں، پھر کچھ گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض لوگوں کو بعض پر رزق کے معاملے میں فضیلت دے رکھی ہے، بس جو لوگ فضیلت دیے گئے ہیں وہ اپنے رزق کو ان لوگوں پر پیش کرنے والے نہیں ہیں جو ان کی ملکیت ہیں، کہ وہ سب برابر ہو جائیں۔
کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں بنائی ہیں اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تم کو بہترین چیزوں کا رزق عطا کیا۔ کیا پھر بھی یہ لوگ غلط باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے نہ آسمان سے رزق پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں نہ زمین سے، اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ سو تم اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، یقیناً اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ نے مثال پیش کی ہے کہ ایک بندہ ہے جو غلام ہے، جو کسی بھی چیز کی ملکیت نہیں رکھتا، اور دوسری طرف وہ ہے جس کو ہم نے خوب بہترین رزق عطا فرما رکھا ہے، بس وہ اس میں سے کھلم کھلا بھی اور پوشیدہ بھی بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر قسم کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ نے ایک مثال پیش کی دو بندوں کی، ان دونوں میں سے ایک گونگا ہے، وہ بھی کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جہاں کہیں وہ اس کو بھیجے کوئی بھلا کام کر کے نہ آئے۔ کیا یہ اور وہ شخص جو اعتدال کا حکم کرتا ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس حال میں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ پورے رکوع مبارکہ کا ترجمہ ہوا۔ آسان انداز میں اور عام انداز میں مشرکین کے شرک کو رد فرما رہے ہیں اللہ پاک۔ توحید پر بڑی مضبوط دلائل پچھلے چند رکوع سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ آج کے رکوع میں مشرکین کے غلط خیالات کی تردید کی جا رہی ہے۔ مشرکین اپنے شرک پر ایک بھونڈی دلیل پیش کیا کرتے تھے۔ اس دلیل کو ہم اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ ہمارے بہت سارے سادہ لوح مسلمان، نادان مسلمان اسی نہج پر اپنی عقل کو چلا کر غلط عقائد کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کا استدلال کیا تھا؟ دنیا کے بادشاہوں کو ہم دیکھیں، بادشاہ اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ اپنی پوری حکومت کے انتظامات اکیلے کرے۔ متفرق کام ہے، اس کو متفرق کام کے لیے افراد کی ضرورت ہے۔ وہ مختلف علاقے مختلف لوگوں کے ذمے کر دیتا ہے اور وہاں کا ان کو با اختیار بنا دیتا ہے۔ اس پر قیاس کرتے تھے اللہ پاک کو۔ بادشاہت تو بہت دور، کوئی دنیا کا چھوٹا سا کارخانہ ہم لے لیں جس میں کچھ کاروبار چلتا ہو، کارخانے کا مالک اکیلے یہ قدرت اور طاقت نہیں رکھتا کہ سارے کام خود ہی اکیلے کر لے، اس کے ماتحت بہت سارے ملازمین ہوتے ہیں۔
جن کی ذمہ داریاں اور کام الگ الگ تقسیم ہوتے ہیں۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ جب دنیا کا چھوٹا موٹا کارخانہ، چھوٹی موٹی تجارت بغیر اس کے نہیں چل سکتی، تو دنیا کا اتنا بڑا کارخانہ، پوری کائنات اللہ کیسے اکیلے سنبھالیں گے؟ نعوذ باللہ۔ اس کے لیے اللہ نے پھر کیا کیا؟ یہاں سے شیطان نے ان کے لیے شرک کے راستے کھولے کہ اللہ نے اپنے کچھ مقرب بندوں کو، کچھ فرشتوں کو، کچھ جناتوں کو اختیارات دے دیے، ان کو خدائی کا درجہ دے دیے، اور پھر ان کی رضا کو اللہ کی رضا کے لیے اب ضروری قرار دینے لگے کہ اگر یہ ہم سے خوش رہیں گے تو اللہ خوش رہیں گے، اگر یہ ہم سے ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے، یا یہ ہماری صحیح سفارش اللہ کے پاس نہیں کریں گے۔ شیطان نے اس طرح سے خیالات میں سب سے بڑا گناہ شرک کو داخل کیا تھا۔ اللہ پاک کئی موقع پر اس کو رد کر چکے ہیں الگ الگ مثالوں سے۔ ہمارے آج کے رکوع میں ایک آسان اور سادہ سی مثال دی جا رہی ہے۔ دنیا کے معاملے میں ہم دیکھ لیں، رزق کے معاملے میں اللہ نے لوگوں میں مختلف درجات رکھے ہیں۔ کسی کو روزی زیادہ ملی ہے، کسی کو کم ملی ہے، کسی کو متوسط ملی ہے۔ مال کے اعتبار سے ہم دیکھ لیں، سارے انسان برابر نہیں ہیں۔ سارے انسان تو چھوڑیے، ایک گھر میں اگر چند بھائی ہوں یہ برابر نہیں ہیں۔ کسی کی کم آمدنی ہے، کسی کی زیادہ ہے۔ آمدنی سے تھوڑا سا آگے ہم سوچیں، صلاحیتیں بھی مختلف ہیں۔ کسی کی عقل زیادہ ہے، کسی کی کم، کسی کو علم زیادہ ملا ہے، کسی کو کم ملا ہے۔ جسمانی قوت اور صحت کو ہم دیکھیں، کسی کو بحمد اللہ، بفضل اللہ بہت شاندار قوت اور ملی ہے، تندرستی، توانائی بہترین ملی ہے۔ کسی کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، اب بیماریاں لاحق ہیں۔ اس طرح سے انسانوں میں اللہ پاک نے فرق مراتب رکھا ہے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں، اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر برتری دی ہے رزق کے معاملے میں۔ تھوڑا سا ہم غور کریں تو یہ بات بالکل عیاں اور صاف ہو جائے گی کہ رزق کا تعلق نہ جسمانی قوت سے، نہ عقلی صلاحیت سے، نہ علمی صلاحیتوں پر ہے، نہ محنت اور جفا کشی پر ہے۔ حمال بیچارہ صبح سے لے کر شام تک پسینے بہاتا ہے۔ بہت سارے کاروباری ایسے ہیں، دن بھر سخت دھوپ میں جفا کشی اور محنت کرتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف ایک شخص ہے کہ چند گھنٹے اپنے دفتر میں جا کر آرام سے راحت سے بیٹھتا ہے، لیکن اس کی تنخواہ اور آمدنی، اس کی تنخواہ اور آمدنی میں نمایاں فرق ہے۔ عقلی بنیاد پر ہم دیکھیں، کہیں کہیں بہت عقل مند لوگ، ذریعہ معاش اور آمدنی بہت کم ہے یا ہے ہی نہیں، اور کہیں کم عقل لوگوں کو اللہ نے شاندار اور وسیع رزق عطا فرمایا ہے۔ قوت اور طاقت کی بنیاد پر بھی رزق کی کمی زیادتی نہیں ہوتی، ورنہ پہلوان لوگ سب سے زیادہ غنی اور مالدار ہوتے ہیں۔ اگر محنت اور جفاکشی کی بنیاد ہوتی رزق پر، تو کاہل اور سست لوگ تو بھوکے مر جاتے، لیکن یہ اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے۔ آیت بالا میں جو دلائل پیش کیے جا رہے ہیں یہ تو صاف اور واضح ہے، لیکن
یہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ کی عین حکمت ہے، مصلحت ہے۔ اللہ پاک نے اپنی حکمت بالغہ سے لوگوں میں یہ فرق مراتب رکھا ہے۔ اگر سب ایک درجے کے ہو جائیں، سب یکساں مالدار ہو جائیں تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے، پھر ہر کوئی مالک بن کر بیٹھے گا، مزدوری کون کرے گا؟ ہر کوئی مزدور بن جائے تو مزدوروں کی ذمہ داریاں کون اٹھائے گا؟ کچھ حکومتوں نے کوششیں بھی کی کہ ہمارے ملک میں مالداری کی سطح سب کی یکساں رہے، لیکن آخر کار اس نظام قدرت کے آگے انہیں گھٹنے ٹیکنا پڑے۔ بہرحال رزق کی یہ کمی زیادتی جو ہے، اللہ نے کچھ انسانوں کو تو اتنا کم رزق دیا کہ ان کی اپنی ذات کا بھی مالک نہیں بنایا۔ غلام اور باندیاں گرچہ ہمارے زمانے میں نہیں ہے، نزول قرآن کے زمانے میں موجود تھی۔ غلام کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود دوسرے کی ملکیت ہے۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ نے ایسی وسعت دی، ایسی مالداری دی کہ وہ خود کئی غلاموں کے مالک ہیں۔ اب اللہ پاک بات کو سمجھا رہے ہیں جو اصل موضوع ہے۔ ایک انسان کو اللہ نے رزق کی فراوانی دی ہے، بہت مال دیا ہے۔ یہ کبھی بھی اپنے مملوک کو یعنی اپنے غلام کو اتنا مال نہیں دے گا کہ اس کو اپنے برابر کر دے۔ اپنی پوری ملکیت میں آدھا حصہ دے دے، جتنی اس کی آمدنی ہو رہی ہے اس میں پورا برابر کا شریک کر دے، کوئی نہیں کرتا، اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ کسی دوسرے انسان سے آپ کو محبت ہو، اس پر ترس آئے، کیا اپنی پوری ملکیت میں اس کو نصف شریک کر دیں گے؟ کوئی بھی نہیں کرتا ایسا۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے، انسان تو سب ایک ہی جنس ہیں، سب برابر کے ہیں، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی آرام کرتے ہیں، وہ بھی آرام کرتے ہیں، یہ بھی سانس لیتے ہیں، وہ بھی سانس لیتے ہیں۔ اللہ کے بندے ہونے میں، انسان ہونے میں سب برابر ہیں۔ رزق کے معاملے میں کم زیادہ ہے تو زیادہ والے کم والوں کو اپنے برابر آنے نہیں دینا چاہتے، سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ یہ فطرت انسانی ہے کہ وہ ترقی کر کے میرے برابر نہ ہو جائے۔ اپنے مال میں کیا حصہ دے گا، وہ اپنی محنت سے بھی ترقی کر کے میرے برابر نہ آ جائے، یہ فطرت ہے۔ جب انسانوں کا آپس میں ایسا معاملہ ہے تو اللہ پاک کا بندوں سے معاملہ تو ایسا ہے کہ وہ مالک ہے، سب مملوک ہیں، وہ خالق ہے، سب مخلوق ہیں۔ یہ کیسے اللہ کے ہم پلہ اور برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں، بالکل نہیں۔ کسی کو شریک بنانے کی دو وجہ ہوتی ہے، بلکہ تین وجہیں ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ اپنی خوشی سے شریک بنا لے، دوسری وجہ یہ کہ شریک خود اپنی پاور اور طاقت پر اس کا شریک ہو جائے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ضروریات اس کو مجبور کرتی ہیں کہ کسی کو ساتھ میں لے لے۔ اللہ پاک ان تینوں مجبوریوں سے بالاتر ہے۔ اللہ نے اپنی خوشی سے کسی کو منتخب کر کے اتنا بلند نہیں کیا کہ اس کو خدائی کا درجہ دے دے، اس کو الوہیت میں شریک کر لے، ناممکن ہے۔ بلکہ اللہ پاک کے یہاں تو سب سے زیادہ ناپسند چیز یہی ہے کہ اس کی قدرت میں کسی کو شریک کیا جائے، اس کے عمل میں کسی کو شریک کیا جائے۔
اللہ پاک کہہ رہے ہیں کیا اللہ کی نعمتوں کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، بہت عجیب و غریب نعمتیں ہیں۔ رزق کی کمی زیادتی بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اس میں بندوں میں آپس کا جو سلوک ہے، گرچہ بعض طریقے گناہ کے ہیں لیکن یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ مشرکین و کفار کی اللہ شکایت کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے دوسری چیز بیان کی، اللہ نے تم ہی میں سے تمہاری بیویوں کو بنایا، یعنی ایک ہی جنس کے، یہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے، اور پھر تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے بنائے، انہی سے اولاد اللہ نے عطا کی، اور تم کو بہترین رزق عطا کیا۔ انسانوں کی بقا کے لیے جو چیزیں ضروری ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ تم میں سے تمہاری بیویوں کو بنایا، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عورتیں ناتواں اور کمزور ہونے کی بنیاد پر مردوں سے تو کم ہیں، لیکن انسان ہونے کی بنیاد پر ان کے حقوق ہیں۔ شوہروں کے ذمہ اللہ نے ان کی ذمہ داریاں دی ہیں۔ دوسری ایک اہم بات مفسرین نے یہاں لکھی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس سے یہ غلط مسئلے کا استنباط کیا ہے جو بالکل عوام میں مشہور ہو گئی ہے کہ بیوی کو شوہر کی پسلی ہی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بات قرآن کریم کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے، اور صحیح احادیث میں بھی کسی سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، بخاری شریف کی ایک حدیث میں جو عورت کو پسلی سے پیدا کرنے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس میں تمثیل بیان کی گئی ہے کہ فطرت میں ٹیڑھا پن ہے، اگر بہت زیادہ طاقت سے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے، اور توڑنا اس کو طلاق دے دینا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید اور وصیت فرمائی ہے، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، ان کو ٹیڑھی رہنے دو، ان سے نفع اٹھاتے رہو اور ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اللہ نے عجیب و غریب نظام انسانیت بنایا کہ جوڑے بنا دیے، اور پھر بیویوں سے بچے پیدا کیے اور بچوں سے ان کے بچے ہوئے، یعنی یہ نسل انسانی کا سلسلہ ہے۔ اور پھر انسانوں کی بقا کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اللہ اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ یہ سلسلہ نسل کی بقا کا اللہ نے سنہرا بنایا ہے، شاندار بنایا ہے۔ اولاد جو ہوتی ہے ماں باپ دونوں کی ہوتی ہے، لیکن اس آیت میں اللہ نے بیویوں سے اولاد دینے کا جو ذکر کیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بات تو بالکل صاف اور واضح ہے کہ اولاد کی پیدائش میں ماں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ماں بوجھ اٹھاتی ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، ماں اس کی تربیت اور پرورش کرتی ہے۔ اسی لیے احادیث میں ماں کے حق کو 3 گنا شمار کیا گیا ہے، باپ کے حق کو 1 گنا شمار کیا گیا۔ اور پھر اللہ نے اشارہ کر دیا کہ نسل میں نسب میں باپ کی طرف منسوب ہوگا، لکم، تمہارے لیے، یہ تمہاری اولاد ہے۔ پوتوں کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے حفادتن، حفادہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے مدد کرنے والا، حمایت کرنے والا۔ پوتوں کے لیے جو مشہور لفظ تھا اس کو چھوڑ کر یہ لفظ اس طرف اشارہ کیا گیا کہ اولاد کے ذمے یہ لازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے ماں باپ اور ان کے ماں باپ کی ہم خدمت بجا لائیں۔ ان کی نافرمانی ہم سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے مفاد میں ان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ یہ مضمون انشاءاللہ آئندہ بالتفصیل آئے گا۔
یہ مثال پیش کرنے کے بعد اللہ پاک کہہ رہے ہیں کیا یہ لوگ غلط باتوں پر پھر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ یعنی اپنے اپنے جو اصول اور ضوابط گڑھ رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں، اسی کو مانتے ہیں اور اسی بنیاد پر شرک کرتے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تیسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ ایسے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کے لیے نہ آسمان سے رزق کی طاقت رکھتے ہیں نہ زمین سے رزق کی طاقت رکھتے ہیں۔ مشرکین بھی یہ بات مانتے تھے اگر اللہ بارش روک دے، ساری کائنات میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ بارش برسا دے، بارش روک کر یا بارش دے کر اگر زمین سے پیداوار کو اللہ روک دے کوئی طاقت نہیں ہے کہ پیدا کر دے۔ اور ان کے بت کیا تھے؟ ان کے بت عام طور پر ہاتھوں کے بنائے ہوئے تھے، وہ جانتے تھے اچھی طرح سے، لیکن پھر بھی عقل پر پردہ پڑا ہوا تھا، ان کو خدائی کا درجہ دے رہے ہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے کمتر، بہت ہی کمتر یہ ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں جو ان کے لیے نہ آسمان سے رزق دینے کی طاقت رکھتے ہیں نہ زمین سے، اور طاقت ہے بھی نہیں ان کو، ولا یستطیعون، اس کی استطاعت رکھتے بھی نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی میں وہ صلاحیت اور کمال ہے لیکن مصلحت کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ کام نہیں کر رہا ہے۔ ان کے بتوں میں اتنی بھی استطاعت نہیں ہے کہ رزق کا انتظام یا اوپر سے کر سکے یا نیچے سے کر سکے، نہ بارش برسا سکتے ہیں نہ زمین سے کوئی پیداوار دے سکتے ہیں۔ یہ تین آیتیں پیش کرنے کے بعد اللہ صاف الفاظ میں فرما رہے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تم اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ دنیا کے بادشاہ جو ہیں وہ آخر ہیں تو تمہارے جیسے انسان ہی، وہ بھی ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں اور ناواقف ہیں، ان کی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ ایک مختصر سے جملے میں اللہ پاک اس کی وضاحت کر رہے ہیں ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں، اللہ علم والے ہیں، تم لوگ نہیں جانتے۔ دنیا کا بادشاہ اپنی عوام کی کچھ بھی خبر نہیں رکھتا کہ ان کو کیا تکلیف ہے، ان کو کیا پریشانی ہے، یہ لوگ کیا پلان کر رہے ہیں، کیا مشورے کر رہے ہیں، حکومت کے تئیں ان کا کیا اندیہ اور کیا نظریہ ہے۔ کچھ کچھ معلوم ہوتا ہے، کچھ کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ وہ معلوم ہونے میں بھی بادشاہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کو افراد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ پاک قادر مطلق ہے، اللہ پاک تو وہ علیم و خبیر ہیں کہ ہم اپنے دل کے ارادے کو زبان پر نہ لائیں تب بھی اللہ کو معلوم ہے، کسی دوسرے سے خفیہ مشورہ نہ کریں تب بھی اللہ جانتے ہیں۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ اللہ پاک کی قدرت مطلقہ اور قدرت کاملہ کو بتا رہا ہے کہ اللہ پاک کی حکومت کو، بادشاہت کو، الوہیت کو کسی دوسرے کی بادشاہت پر قیاس کرنا غلط ہے۔ دنیا کے بادشاہ مجبور ہیں، محتاج ہیں، اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، علیم و خبیر ہے۔ اس کے بعد پانچویں اور چھٹی دو آیتوں میں اللہ پاک پھر دو مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ پانچویں آیت میں ایک مثال دو بندوں کی بیان کر رہے ہیں اللہ پاک۔ ایک غلام ہے، اللہ مثال دیتے ہیں ایک ایسے بندے کی جو غلام ہے، کسی چیز کا وہ مالک نہیں ہے۔ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، ہم یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ اگر غلام کو کوئی ہدیہ دے دے، کوئی تحفہ دے دے، یا کہیں سے محنت کر کے کچھ کما لے، جتنی چیز اس کی ملکیت میں آئے گی سب کے سب اس کے سمیت آقا کی مانی جائے گی، وہ خود دوسرے کا مملوک ہے۔ تو ایک طرف تو ایسا بندہ ہے جو خود غلام ہے، کسی چیز کا مالک نہیں، اور دوسری طرف ایک دوسرا انسان ہے، اس کو ہم نے بہترین رزق عطا کیا ہے،
خوب کشادہ رزق، یہ مملوک نہیں ہے، آزاد ہے، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خوب خرچ کرتا ہے، چھپ کر بھی خرچ کرتا ہے، علانیہ بھی خرچ کرتا ہے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تھوڑا سا ہم اپنی توجہ کو اس معاملے میں اللہ کی طرف لے جائیں۔ دنیا کے تمام انسان بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی ملکیت ہے۔ مشرکین اپنے معبودان باطلہ کو خدائی کا درجہ تو دیتے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے تھے کہ یہ سب بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ ایک طرف خدائی کا دعویٰ کر رہے اور دوسری طرف اللہ کے تابع کر رہے ہیں۔ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک غلام ہے، دوسرا آزاد ہے، ایک مالک ہے، دوسرا مملوک ہے، یہ دونوں قطعاً برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ پاک ایک مختصر سے جملے میں جواب دے رہے، الحمدللہ، ہر قسم کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، اللہ مستحق تعریف ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، تمام کلیات میں، تمام جزئیات میں اللہ یکتا ہیں، وحدہ لا شریک لہ ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں، مشرکین سمجھتے ہی نہیں یہ بات کہ یہ لوگ خدا بنانے کے قابل ہیں ہی نہیں۔ اور اس رکوع کی آخری آیت، چھٹی آیت میں ایک دوسری مثال اللہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک غلام ہے جو اتفاق سے گونگا بہرا بھی ہے، صلاحیت کچھ نہیں، کوئی کام کا نہیں، ناکارہ ہے، گونگا بہرا اندھا ہے، کسی چیز کی قدرت اس کو ہے ہی نہیں، اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ آقا کے ذمہ اس کا کھلانا پلانا ہے، اس کے انتظامات کرنا ہے، وہ خود تو کچھ خدمت کر نہیں رہا ہے، کما کر بھی نہیں لا رہا ہے، آقا کی بھی خدمت نہیں کر رہا ہے، آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ کہیں اگر اس کو کچھ کام سے بھیجے، کوئی ڈھنگ کا کام کر کے نہ آئے۔ ایک بندہ ایسا ہے، اور دوسرا بندہ بڑا نیک ہے، عدل و انصاف کا حکم بھی کرتا ہے اور خود بھی صحیح راستے پر ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ معمولی سی عقل والا بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس میں اللہ پاک مثال پیش کر رہے ہیں مومن کی اور غیر مومن کی۔ مومن جو ہوتا ہے اللہ پاک کی بصیرت پر ہوتا ہے، اللہ پاک کی روشنی سے دیکھتا ہے، اللہ پاک اس کو ہدایت کی راہ سجا دیتا ہے اور صحیح راستے پر چلتا ہے۔ اور کافر جو ہوتا ہے یہ اندھا بہرا گونگا ہوتا ہے، اس کو نصیحت سنائی نہیں دیتی، نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی، نہ راہ راستوں کو دیکھتا ہے، نہ حق بات کہتا ہے۔ کیسے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے۔ ان تمام آیات میں اللہ پاک نے مشرکین کے عام افراد کو، سادہ مزاج والے افراد کو بالدلیل یہ سمجھایا ہے کہ تمہاری بنیاد ہی غلط ہے، تمہارا قیاس ہی غلط ہے، تمہارا یہ سوچنا ہی غلط ہے۔ ہمارا آج کا رکوع تمام ہوا بزرگوں اور دوستوں۔ ان آیات کے ضمن میں ایک مختصر سی بات جو میں نے ابتدا میں بھی عرض کی، پھر سے دہرا رہا ہوں۔ ہمارے بہت سارے سادہ لوح مسلمان، کم سمجھ والے مسلمان، اسی بات کو بنیاد بنا کر شرکیہ عقائد کو اپنے اندر جگہ دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ منہ۔ بزرگان دین کے تعلق سے یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اور
جس طرح دنیا میں ایک معمولی انسان کلیکٹر تک، وزیر اعلیٰ تک، وزیر اعظم تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتا، اپنی کوئی فرمائش نہیں رکھ سکتا جب تک کہ وسیلہ اختیار نہ کیا جائے، جب تک کہ ان مقربین کے پاس کوئی واسطہ اختیار نہ کیا جائے تو ہماری بات اوپر تک پہنچے گی نہیں۔ اسی پر قیاس کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم ان بزرگوں کے نام کی نظر و نیاز نہیں کریں گے، ان کو خوش کرنے کے کچھ کام نہیں کریں گے تو ہماری سفارش اللہ پاک کے یہاں نہیں ہو سکتی۔ بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ اس بنیاد پر شیطان ویسا ہی راستہ کھولتا ہے جیسا مشرکین کو شرک کے لیے راستہ کھول کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ من۔ اللہ پاک کی ذات اور صفات میں ہمیں ایمان میں پختگی حاصل کرنا ہے۔ اللہ پاک اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی ایسے یکتا ہیں کہ مخلوق میں کوئی اس کی مثال نہیں بن سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے لیس کمثلہ شیء، مثالوں سے بالا تر ہے۔ دنیا میں اپنی بات پہنچانے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب سامنے والا بے خبر ہو، اس کو بغیر بتائے اندازہ نہ لگے، احساس نہ ہو۔ ہمارے رب تو وہ رب ہیں جنہوں نے خود اعلان کیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ انسان کو ہم نے بنایا ہے، اللہ اعلان کر رہے ہیں قرآن، انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور جو اس کا دل اس کو وسوسہ دیتا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر جو چیزیں ہیں ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، اللہ پاک اس سب سے علیم و خبیر ہے۔ دوسرے موقع پر اللہ نے بڑے پیار سے، بڑے محبت سے قرآن میں اعلان کیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے نبی جی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں تو بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھ کو پکارتا ہے۔ ہمارے دل میں کیا ہے، ہماری زبان پر کیا ہے، ہمارے دماغ میں کیا ہے، اللہ پاک سب جانتے ہیں۔ اللہ پاک قادر مطلق ہیں، نفع کے مالک صرف اور صرف وہی ہیں۔ اگر وہ نفع نہ پہنچانا چاہے ساری کائنات میں کوئی نفع پہنچا نہیں سکتا۔ اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے ساری دنیا مل کر اس نقصان کو دور نہیں کر سکتی۔ اللہ نے مقدرات طے کر دیے ہیں، روزی اللہ ہی کے ذمے ہے، کوئی دوسرا نہ ہماری روزی کو تنگ کر سکتا ہے، نہ بند کر سکتا ہے، نہ کم کر سکتا ہے، نہ چھین سکتا ہے۔ ہم اپنے عقائد کو درست کریں، مضبوط کریں، استقامت حاصل کریں۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں بزرگوں اور دوستوں، توحید والے ہو کر بھی توحید میں اتنے کمزور ہیں کہ ہماری دکان پر چند روز گراہک کم آ جائیں، کسی مہینہ آمدنی کم ہو جائے تو ایک دوسرے کا ذہن بناتے ہیں کسی نے روزی باندھ دیا ہے، کچھ کرنا پڑے گا، اس کی روزی پر بندش کر دی گئی ہے۔ یہ خیالات بالکل غلط ہیں۔ روزی اللہ نے اپنے ذمے رکھی ہے، اور ابھی آج کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے صاف طور پر اعلان کیا کہ بعض کو بعض پر روزی پر فضیلت دینے والے اللہ ہیں۔ اگر روزی کم ہو رہی ہے اللہ کی مصلحت ہے، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ اگر رزق بڑھ رہا ہے یہ اللہ کی عطا ہے، ہم اس میں اکڑ کی بجائے اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ تو اپنے ذہن میں بنا لیں، اچھی طرح جما لیں کہ روزی کو بند کرنا، تنگ کرنا، کم کرنا، زیادہ کرنا سب اللہ کے قبضے میں۔ اللہ کے علاوہ ساری دنیا مل کر اگر ہماری روزی بند کرنا چاہے نہیں کر سکتی۔
ساری دنیا مل کر روزی دینا چاہے نہیں دے سکتی۔ یہ بنیادیں ہیں بزرگوں اور دوستوں۔ یہ غلط خیالات شیطان نے مشرکین میں اس درجے کے ٹھوسا تھا کہ ان کو راہ راست سے ہٹا کر سب سے بڑے گناہ کا شکار کر دیا تھا، جس اندھیری کوٹری میں وہ لوگ بھول بھلیا کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ ایمان والا اس معیار سے نمایاں اور ممتاز ہونا چاہیے۔ توحید جس پر قرآن کریم میں بار بار متعدد صورتوں میں متعدد آیتوں میں روشنی ڈالی جا رہی ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، اور اس کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ملے گی نہ آخرت میں کامیابی ملے گی۔ توحید کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ہر کام میں کارساز صرف اور صرف اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے رب کو اللہ پاک کو تسلیم کریں۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمارے لیے نافع ہے نہ ضار ہے، نقصان دینے والی ہے۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ، روزی کا مالک اللہ، علم کا مالک اللہ۔ اللہ کے علم کا بھی احاطہ ہم نہیں کر سکتے، اور اللہ پاک ہمارے تصورات سے بالاتر ہے، اس لیے ہمارے ذہن کے مطابق اللہ پاک ذہن سازیاں کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، مضبوطی اور ثبات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک بأن لک الحمد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک۔ اللہم انت رب السماوات والارض، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم انا نسألک الجنة وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اللہم نور قلوبنا بنور معرفتک، اللہم زین اخلاقنا بکتابک المبین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب پر رحم و کرم فرما، شیطان اور نفس کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کے چھوٹے بڑے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما، عافیت و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما، رزق حلال کو پاکیزہ اور برکت والا عطا فرما۔ اپنے فضل کرم سے اے اللہ اپنے فیصلوں پر ہمیں راضی رہنے والا بنا۔ تمام عالم کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کے شر سے انہیں محفوظ فرما، خصوصاً ہمارے ملک کو مسلمانوں کے حق میں عافیت والا بنا، امن و سلامتی والا بنا۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کی سزا سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری حفاظت فرما، دشمنوں کے آگے ہمیں ذلیل و رسوا نہ فرمائیے۔ یا اللہ، ہمارے اس مجمع کے تمام حاضرین و حاضرات کی جائز اور نیک تمناؤں کو پورا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل دائم عطا فرما،
جو تنگ دست ہیں انہیں رزق حلال وسعت و برکت والا عطا فرما۔ اے اللہ جو رشتوں کے منتظر ہیں انہیں مناسب اور صحیح رشتے عطا فرما۔ جو اولاد کے خواہش مند ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جگر پارا بنا، دین و دنیا میں نفع بخش بنا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں ہمیں حصہ عطا فرما۔ آپ کے دست مبارک سے ہمیں جام کوثر عطا فرما۔ بروز محشر عرش کا سایہ عطا فرما۔ بغیر حساب کتاب کے ہم سب کے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔